ایک شخص اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی جان تھے۔ ان کی زندگی عشق اور مسکراہٹ سے بھری ہوئی تھی، مگر بیوی کو جلد ہی ایک عجیب سی بیماری لگ گئی۔ جیسے دن بدن اس کی خوبصورتی بدصورتی میں جاتی رہی، وہ دنیا سے کنارہ کرنے لگی، لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے اور رشتہ دار بھی اس سے دور ہو گئے۔ علاقے کی عورتیں اس پر ترس کرتی اور مرد اس کے شوہر پر تانے مارتے، کیونکہ وہ ایک بدصورت عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ وہ صبر اور مضبوط کے زور پر قائم رہا، مگر اس کی یہ آزمائش ختم نہ ہوئی۔ ایک حادثے میں شوہر بھی اپنی بینائی سے محروم ہو گیا۔ اب وہ دونوں ایک نئی اور مشکل زندگی پر نکل چکے تھے، مگر بیوی کی بیماری بڑھتی گئی۔ وہ اتنی بدصورت ہو گئی کہ کوئی اسے دیکھتا تو کراہت محسوس کرتا، مگر اس کا اندھا شوہر اسے لقمے توڑ توڑ کر کھلاتا تھا، اس کے بال سنوار تھا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ بیوی دل ہی دل میں سوچتی کہ اس کا شوہر اندھا نہ ہوتا تو شاید وہ اس کے ساتھ نہ رہ پاتا، اور یہ سوچ کر اس کا دل رنجیدہ ہو جاتا۔ شوہر روزانہ محنت مزدوری کرتا اور جو کچھ کماتا اپنی بیوی کے علاج پر خرچ کر دیتا۔ وہ گاؤں کے حکیموں، طبیبوں اور یہاں تک کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس بھی گیا، مگر کوئی بھی دوا بیوی کی بیماری کا علاج نہ کر سکی۔ دن رات وہ اس کے لیے دعائیں کرتا اور اللہ سے شفا کی التجا کرتا، مگر بیوی کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ بیوی اب بستر سے لگ چکی تھی۔ وہ شوہر سے کہتی، تمہیں میرے ساتھ رہ کر کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر تم مجھے چھوڑ دیتے تو شاید تمہاری زندگی آسان ہو جاتی۔ شوہر نرمی سے مسکراتا اور کہتا، محبت قربانی کا نام ہے، اور جب میں نے تمہیں چاہا تھا تو خوبصورتی نہیں دیکھی تھی، بلکہ تم سے محبت کی تھی۔ بیوی اس بات پر خاموش ہو جاتی اور آنسو اس کی آنکھوں میں چمکنے لگتے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور پھر ایک دن بیوی کا انتقال ہو گیا۔ شوہر ٹوٹ چکا تھا، اس کی دنیا ویران ہو چکی تھی۔ اس سمے میں اس نے اپنا سب کچھ فروخت کر دیا اور خود دوسرے شہر جانے لگا۔ راستے میں کسی نے اسے آواز دی، اب تک تو تمہاری بیوی تمہاری آنکھیں بنی ہوئی تھی، وہی تمہیں پکڑ پکڑ کر راستہ چلاتی تھی، وہی تمہاری مدد کرتی تھی، اب تم اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اس شخص نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بھائی میں اندھا نہیں تھا، میں نے خود کو اندھا بنایا تھا تاکہ اس کی بیوی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں اس کی بدصورتی دیکھ سکتا ہوں۔ اگر میں اسے دیکھتا تو وہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتی۔ میں نے اس کی عزت کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ شہر چھوڑ گیا۔ اس کی زندگی کا آخری لمحہ خاموشی میں گزرا۔ وہ کسی کے سامنے اپنی محبت کا ذکر نہیں کرتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہرا درد اور گہری چمک ہوتی تھی جو بتاتی تھی کہ اس نے سچی محبت کی تھی۔ وقت کے ساتھ لوگوں نے اسے اللہ کا ولی کہنا شروع کر دیا۔ گاؤں میں اس کی کہانیاں سنائی جانے لگیں۔ لوگ اس کے صبر اور وفاداری کی کہانیاں سنانے لگے۔ وقت گزرتا رہا، وہ شخص ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہنے لگا۔ ہر وقت ضد الہی میں محسوس رہتا۔ لوگ اس کے پاس آتے، اپنی مشکلات بیان کرتے اور اس سے دعائیں کرواتے۔ جو کچھ اس کے پاس ہوتا وہ دوسروں میں بانٹ دیتا۔ اس کی محبت اور کہانیوں کی داستان پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ پھر ایک دن جب گاؤں کے لوگ اس کے پاس پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ لوگ رونے لگے۔ اس کی محبت اور داستاں سب لوگوں کی زبانوں پر تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، یہ شخص سچی محبت کی داستاں چھوڑ کر گیا ہے جو آخر تک یاد رکھی جائے گی۔ اس کی قبر پر ہزاروں لوگ دعائیں کرنے آنے لگے، اور آج بھی اس کی کہانیاں سنائی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ کہانی قربانی، احسان اور صبر کا راز دلاتی ہے۔ خوبصورتی وقت کے ساتھ مان پڑ جاتی ہے، لیکن محبت اگر سچی ہو تو وہ ہمیشہ ہی قائم رہتی ہے۔ اس شخص کی محبت کی قربانی پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ لوگ اس کی مثالیں دیتے اور گاؤں کے بزرگ اور بچوں کو اس کی کہانیاں بتاتے کہ محبت صرف چہرے کی خوبصورتی نہیں۔ جب بھی کسی جوڑے پر کوئی مصیبت آتی تو بزرگ یہی نصیحت کرتے، دیکھو اس شخص کو یاد کرو کہ اس نے اپنی محبت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو آزمائشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے اس شخص کے جھونپڑے کو زیارت گاہ بنا دیا۔ وہاں روز بروز
کوئی نہ کوئی آ کر اپنی دعائیں مانگتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ قصہ کتابوں میں لکھا گیا، حساب میں شامل کیا گیا اور محبت کی علامت کے طور پر یہ سب نے یاد رکھا۔ آپ نے اس کہانی میں کیا سیکھا ہمیں ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اردو اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔